رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سہانی گھڑی چمکا کر لاکا چاند سے سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں پر قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہر ہر ردا سنت مصطفیٰ سیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سیدنا سید العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله آمنت بالله صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشغالنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان اللہ. جس راتوں لنگ جانے خاک اٹھا کے چوم لینا، جس راتوں سونے لنگ جاوے خاک اٹھا کے چوم لینا، جدو ہجر ستاوے نا تیرا اکھیاں نال لا کے چوم لینا، جدو ہجر ستاوے نام تیرا اکھیاں نال لا کا نام مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قادرآباد بنڈی باؤ کے اندر حضور قبلہ عالم غوث زمان حضور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق نال مینوں کچھ تکلیف سی، عرض کی سرکار ایک پریشانی ہے، میرے وال دیکھ کے غور نہ آنے لگی. میں بڑا حیران ہونا کہ سرکار دا امتی ہوئے تو پھر پریشان ہوئے. میں سونے کا نام محبت نال بندہ لے لے تو اللہ تکلیفاں دور فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو میں عرض کی تھی حضور بچپن کو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، دوجا جڑی گل پڑھنا بھول جاتی. اللہ اس طرح کے فرمان لگے سونے دیا شانہ بیان کریا کر نہ گلا خراب ہونا. اس واسطے عاشق کہتا ہے جدو ہجر ستاوے تے نا تیرا اکھیاں نال لا شریف کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کا کوئی قافلہ خود ساتھی مل کے سفر میں سن. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب گٹا نکل گیا. گٹا نکل گیا تو انہوں پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. بندہ نہ کھلو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، ٹوڑنا تو بڑی مشکل کی گل ہے. بڑی پریشان ہوئے. دوجے صحابی نے جناب جھٹ نہ کیا
سب تو زیادہ پیاری دا نام لے لے تو جو ہے جہد سب تو زیادہ پیاری دا نام لے حضرت عبداللہ نے فوراً 2-4 باری آخیا یا محمد 4 باری سرکار کا نام پڑھیا تو بیٹا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر فرمایا او میرے یار سرکار کا نام نہیں لیا کنج کہا جنوں سب تو زیادہ پیارا ہے وہ نام ہے انہوں نے جواب دیتا مینو یقین سی کیونکہ سانو سارے کلمہ گو صحابہ نو سرکار تو بد کے کوئی پیارا ہے ہی نہیں جدو ہجر سداوے دینا تیرا اکھیاں نال لا کے چم لینا میں جس موضوع تے 2-4 عرضاں پیش کر رہی ہیں جناب اس کے مطابق شاعر اس پیا کرتا ہے در مرشد تو تیرا در ملدا آقا تیرے در تو رب دا در ملدا اسی اتنے کیوں آیا کوئی صدقہ بات تو آیا ہے کوئی ملتان تو آیا ہے کوئی لاہور تو آیا ہے کوئی کتھوں آیا کوئی کتھوں آیا جناب دوروں دوروں سفر کر کے گرمی کا موسم ہے کسی اور نہیں خیال کیتا بیماریاں نے کسی جان کا خیال نہیں کیتا لمبے لمبے سفر کر کے سارے اتنے حاضر ہوئے ہیں اس واسطے کہ مرشد تیرے در تو آقا در ملے دا اور آقا تیرے در تو رب دا کر ملے دا اس لئی کام ملے مرشد دی جو کٹلو آ کے چم لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ ننکانہ شریف تو میں جناب عرض کیا کرنا میں قربان جاواں دوروں دوروں مرید آندے نے آکے سرکار دی بارگاہ وچ حاضریاں پیش کردے نے کوئی جناب قبر مبارک نوں چومدا ہے کوئی چوکھٹ نوں چومدا ہے کوئی لوکاں نوں تکلیف ہو جاندی ہے جناب سجدہ پہ کردے نے سجدہ تے عاشق کہندا ہے تینوں سجدہ نہ سمجھ لجدی سر دیتا ہوں نظرانہ سبحان اللہ فرمایا قبلے آئے سجدہ نہیں ہے محبت سجدہ نہیں بلکہ میں اس کی تفصیل نہیں جانتا بڑے مسائل میں اکثر سنتے رہتے ہو حضور میاں صاحب نے کوئی کمی چھوڑی نہیں سارے مسئلے سمجھا دیتے میں قربان جاواں اسے لئی کام ملے مرشد دی چوکھٹ نوں جا کے چم لینا یہ سلسلہ سارا جناب یہ بیعت تے پیری مریدی پیر دے ہاتھ میں ہاتھ دینا انہاں دے دامن نال وابستہ ہونا یہ سارا سلسلہ کیوے یہ آؤ جناب عاشق نے پیاری سونی گل سمجھا دیتی سرکار دی بارگاہ وچ نذرانے عقیدت پیش کر دیا ہوں فرمایا ہاتھ مرشد دے آقا ہاتھ تیرے رب آخدا اے ہاتھ میرے لوگ اعتراض کرتے انہوں نے مسئلے کا پتہ ہی نہیں انہوں نے نسبت کا پتہ ہی نہیں نسبت کا تعلق ہی نہیں میرے رب نے کائنات کا نظام ہی بڑھا دیتا ہے کائنات کا نظام ہی بڑھا دیتا ہے کس طرح آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت شروع ہوا ایک نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
ایک نبی تشریف لے گئے دوسرے آ گئے دوسرے تشریف لے گئے دوسرے آ گئے سلسلہ چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میرے آقا تشریف لے آئے میں قربان جاواں میرے آقا جدوں تشریف لے آئے سرکار نے اپنی اور گلاں اور مسائل سمجھان دے نال اے بھی فرمایا دنیا والےو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فرمایا سرکار نے میں اللہ دا آخری سارے بولو میں اللہ دا آخری نبی میں اللہ دا آخری نبی میرے آقا تو لے کے حضرت صدیق پاک تو لے کے آج تک یہ نعرہ کیا لگتا ہے لیکن جتنی زیادہ ضرورت ہونے اس نعرے دی اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی سی اس واسطے سارے اپنی محفلاں وچ اپنے پروگراماں وچ یہ نعرہ لایا کرو میرے آقا اللہ دا آخری نبی اچھا بولو میرے آقا اللہ دا آخری نبی آخری نبی ہے کیونکہ ہوں تو جناب ججاں نوں بھی شک پی گیا ہوں تو جناب کئی بڑے بڑے افسراں نوں بھی شک پی گیا ہوں تو کئی نوں شک پی گیا حالانکہ انہاں بیچارے خبیثاں نوں یہ نہیں پتا کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا سارے تو سونا ہوے سبحان اللہ نبی ہوندا جڑا سارے تو سونا 14ویں صدی دا کانا دجال کدے نبی ہو سکدا نہیں کدے نبی ہو سکدا نہیں وہ بھی لانتی تے جڑا اس کو مننے وہ بھی لانتی وہ بھی لانتی تے جڑا اس کو مننے وہ بھی لانتی جڑا اس نال ہمدردی کرے وہ بھی لانتی کتنی بڑی سیٹ تے بیٹھا ہوے وہ بھی لانتی سارے بولو وہ بھی لانتی اس واسطے میرے آقا نے فرمایا دنیا والے میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کسی نبی بن کے آنا نہیں اور بندہ نے ذہن وچ ایک گل سی کیڑی بھئی آدم علیہ السلام آئے انہاں تو بعد جناب شیس علیہ السلام آئے پھر نوح علیہ السلام آئے کہ میں ترتیب نہیں بس نام پہ دسنا مسئلہ سمجھانا پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام آئے سارے نبی آندے رہے ایک جاندے دوجے آ جاندے جدوں میرے آقا نے اعلان فرمایا ذہناں وچ سوال پیدا ہویا کیا آج تو بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہی آج تو بعد ہدایت کی ضرورت نہیں رہی آج تو بعد ہادی کی ضرورت نہیں رہی سوال پیدا ہوا میرے آقا نے مسئلہ حل فرما دیتا فرمایا دنیا والے ہدایت کی ضرورت بھی ہوے گی ہادی کی ضرورت بھی ہوے گی مرشد کی ضرورت بھی ہوے گی لیکن نبی کوئی نہیں آنا نبی کوئی نہیں آنا یہ ضرورت کی میں پوری ہوگی فرمایا میری امت دے ولی یہ ضرورت پوری کرن گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ ننکانہ شریف حضور قبلہ میاں صاحب زندہ میرے آقا نے فرمایا ضرورت ہوے گی ہدایت کی ضرورت بولو نا ضرورت ہوے گی حدیث کی ضرورت ہوے گی راہبر کی ضرورت ہوے گی نبی کوئی نہیں آئے گا فرمایا اے میری امت دے ولی کام پورا کر میری امت دے ولی کام کر جنہاں پہلو ولیاں کا انکار کیتا نا انہاں ہی پھر راہ باہر کیتی انہاں کا ولیاں دی ضرورت کوئی نہیں ولیاں دی ضرورت کوئی نہیں انہیں راہ باہر کی تھی پھر انگریزوں سے دھمکی ماری اسے کا جل موقع بن گئی راہ بن گئی اور تو آنکھ میں نبی بن کے آ گئی ساری چال اسی سمجھنے سکیو کہ ساری چال اسی سب یہودیاں دی سازش ہے خیر پہلے کسی کی ولیاں دی ضرورت نہیں کسی کا بس صرف اللہ ہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں اسے کہ چلو جو میں آ گیا لیکن نانو جڑے کسی اللہ دے ولی نال منسلک نے اللہ دے ولی دے دامن نال وابستہ نے انہاں نوں یہ گلاں سمجھ آئیاں نے کہ میرے آقا نے فرمایا جدوں بھی کوئی ندا دعویٰ کرے گا دعویٰ سن دے ہی تسی یقین کر لینا ہے لانتی کذاب ہے بے شک لانتی کی یہ بولو کذاب ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ساڑھے امام نے انہوں نے گل سننا ساڑھے امام فرماتے نے کہ دنیا سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی دوسرا ایک بندہ مسلمان وہ اتنا سوچے یار
ہو سکتا پر میں ونج کے ویکھ تے صحیح ہے کون کیوں جائے امام صاحب فرماتے ہیں اس نیت نال جے وہ ٹرے تو پہلا قدم اٹھائے گا تو کافر ہو جائے گا پہلا قدم اٹھائے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ سرکار نے فرما دیتے کوئی نہیں وہاں میرے تو بات انہوں شک کیوں پہ انہوں شک کیوں پہ دیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مومن کی شان کے ہوئے جب اس قسم کا دعویٰ سنے تو سننے لال ہی آکھے لانتی جھوٹا ہے لانتی جھوٹا ہے جہنمی ہے کیے بولو جہنمی مرزا قادیانی کیے بولو مجھے منن والے کی نے جہنمی جناب تعاون کرنے والے کون نے جہنمی اس واسطے میں قربان جاوا یہ سارا سلسلہ اے نظام ولیاں دا تے رب نے جناب پیر و مرشد دا نظام ہی اس واسطے بنایا ہے ہاتھ مرشد دے آقا ہاتھ تیرے نے رب آکھدا اے ہاتھ میرے نے اس لئی کامل مرشد دے ہتھانوں جا کے چوم لینا یاد قیمت والے سامنے پڑی جمع کر کے گل ختم کرنا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں نال ہو جاؤ کچھ ساڑھے پاکستان ہے جب فکر یہ بھی ہے اللہ ہی کافی ہے کہ اللہ ہی کافی اللہ ہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت پاکستان اندر مسیتیاں بھی مدرسہ بھی خدا مسیتیاں بھی یہ فکر موجود ہے کچھ کتابوں میں بھی یہ گل لکھی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے بس اللہ ہی اس بھی شاید سنا اسی اللہ ہی کافی ہے یہ ڈیمانڈ کون پہ کرنا جی سچے نال ہو بنو اللہ اللہ ڈیمانڈ پہ کرنا ڈیمانڈ کون پہ کرنا اللہ کرنا کس کو پیار ایمان والے ایمان والے کو تو پھر ہوں میں سوال کرنا کہ اللہ ہی کافی ہے تو اللہ خود کیوں بنایا کہ سچے نال ہو سارے سچے نا اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے ولی نے اللہ دے پیاریوں دے تابعدار ہو جاؤ جب تسی انہاں دے تابعدار ہو جاؤ گے شیطان دے وار کولوں بچ جاؤ گے شیطان دے وار کولوں بچ جاؤ گے کہ سچے کس طرح میرے حضور قبلہ میاں صاحب سچے پھر انہاں دا تعلق حضرت قبلہ فضلہ والی سرکار دے نال وہ بھی سچے انہاں دا تعلق پھر جناب حضور شیر ربانی نال وہ بھی سچے انہاں دا تعلق کوٹنے والے شہنشاہ نال وہ بھی سچے آخر چل دیو انہاں سچیاں سانو صدیق پاک دے بوئے تے پہنچا چھڈیا صدیق پاک دے بوئے تے پہنچ گئے صدیق پاک نے کملی والے دا غلام بنا چھڑے جب کملی والے دے غلام بن گئے رب نے فرما دیتا سونے جڑے تیرے ہو گئے نے او میرے ہو گئے نے تیرے ہو گئے نے او میرے ہو گئے نے گل بڑھ جاندی ہے اے ڈیمانڈ رب کیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس واسطے عاشق کہتا ہے نا کیا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ نسبت قائم آمین مرشد پاک کی نسبت قائم رہے پھر یہ سلسلہ قائم رہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور کسی دی چھتری تلے بردہ آ جائے تو پھر دھوپ نہیں لگتی پھر دھوپ
ہمیں طوفانی بارشاں ہون پھر بھی بارش نہیں لگتی. اس واسطے اللہ کرے ساری نسبت حضور میاں صاحب نے ان سارے بزرگوں کو زندگی قائم رہے. آمین. لا الہ الا اللہ. جزاکم اللہ.